السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه أنا سائق إلى الجنة وأنا دليل إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرات اساتذہ علم و فضل، بزرگان محترم اور برادران عزیزم، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان اور شکر ہے کہ آج اس عظیم الشان اور بابرکت مجلس میں شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا، اس کے انعقاد کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن کریم ہے، جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے بندوں کے نام، ایک زندہ اور جاوید کتاب، بڑی عظیم کتاب، جسم اور روح دونوں کے لیے بیک وقت، جس میں حق تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا گیا باری تعالیٰ کی طرف سے کہ ایک عظیم شفا ہے قلوب کے لیے، دلوں کے لیے، جسموں کے لیے، روح کے لیے۔ یہ قرآن کریم ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، سنا جائے، یا صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لیا جائے، چاہے سامنے والے کو اس کا مفہوم اور معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اپنے طرف لوگوں کے دلوں کو کھینچ لیتا۔ انسان مجبور ہوتا اس قرآن کریم کو سننے کے لیے، جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس موقع پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، سامنے والے چاہے یا نہ چاہے آپ کی رحمت کا اثر تو ان کو بھی پہنچ کر ہی رہتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا معاملہ بھی ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے یہ لوگوں کے دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس کا اثر سامنے والوں کی طبیعت پر ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ہمارے آج کے عظیم مہمان اور اس جلسے کے صدر
حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی تقریر اور خطاب کی ایک کتاب ہے، میں اس کو اکثر جگہ اس واقعے کو بیان کرتا ہوں جس میں آپ نے نقل کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس واقعے کو پیش کروں کہ قرآن کریم دلوں پر اثر کیسے کرتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک نوجوان اپنے ساتھ ایک مغنیہ گانے والی کو لے کر نکلا۔ پہلے لوگ پانی کے جہاز میں سفر کرتے تو اپنے ٹائم پاس کے لیے، اس زمانے میں تو یہ موبائل وغیرہ تو تھا نہیں کہ لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرح اپنے کانوں میں داغ ڈال کے چلا کریں۔ اب تو ضرورت نہیں پڑتی لوگوں کو گانے والی کو ساتھ لے جانے کی، بلکہ بہت سی گانے والیوں کو جیب میں لے کے پھرتے ہیں۔ تو خیر اس وقت وہ ایک ساتھ گانے والی کو لے گیا۔ اب جیسے ہی جہاز شروع ہوا تو گانے والی کو حکم دیا کہ گانا شروع کر دیں۔ اس نے گانا شروع کیا، لوگ ڈولنے لگے۔ ایک نوجوان کونے میں بیٹھا ہے، اس پر گانے بجانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ گانے والی کو جو لے کر گیا تھا، اس کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور یہ عجیب بندہ ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخرکار پوچھ لیا کہ کیا تیرے پاس اس سے اچھی کوئی گانے کی چیز ہے، اس سے اچھی کوئی سننے کی چیز ہے، اس سے اچھی کوئی بولنے اور پڑھنے کی چیز ہے جو تو متاثر نہیں ہوتا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا کہ جی ہاں میرے پاس ہے۔ کہا سنائیے۔ اس نوجوان نے پڑھنا شروع کیا، اور وہ جوان جو گانے والی کو لے کر آیا، اس کے پاس شراب، کباب، شباب، ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، عجیب آیت کا انتخاب کیا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے، اس کی طبیعت کے اوپر اثر ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ اور کچھ سنا سکتے ہو؟ کہا سنیے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس کی دل کی دنیا بدل گئی، شراب چھٹ گیا، غفلت کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹ گیا۔ فوراً کہنے لگا میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن زندگی بھر کا پاپی اور مجرم، کیا میرے گناہوں کو بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ فوراً آیت پڑھی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ فوراً توبہ کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ تو یہ ہے وہ قرآن کریم کہ سامنے والا اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جب یہ پڑھا جاتا ہے، صحیح ڈھنگ سے پڑھا جاتا ہے، لب و لہجے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، سنوار کر پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا جگر اور قلب اور درد کے ساتھ جب پڑھتا ہے، سامنے والے بے چین ہو جاتے ہیں۔ جس کو بارہا آپ نے حرمین شریفین میں محسوس کیا کہ تراویح میں چائے کتنی دیر لگے، اتنی اطمینان سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، صحت کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے، تو پھر لوگوں پر گھنٹوں کھڑے رہنا بھاری نہیں پڑتا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا کرشمہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح ڈھنگ کے ساتھ پڑھا جائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، لب و لہجے کو بنانے کی کوشش کی جائے، اس کو بنا کر پڑھا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز کے بنانے کی تاکید فرمائی، لب و لہجے کے بنانے کی تاکید فرمائی، قرآن کریم کو سنوار کر پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ جب کوئی بندہ اس کا حق ادا کرتا ہے تو یہ دلوں کو چھو لیتا ہے۔ میرے دوستو، اسی بنیاد پر ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں کو کسی زمانے میں اس چیز کا احساس ہوا، اور بڑے دور دراز کے سفر کر کے سرزمین گجرات پر اکابر قراء کو لایا گیا،
میری مراد اس سے ترک سر فلاح دارین کے ایک استاد، ہمارے استاد حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ڈابیل میں حضرت قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری دامت برکاتہم العالیہ، یہ دو اللہ والے چہار دیواری میں بیٹھنے والے عام مجلسوں کے عادی نہیں، لیکن مدارس کی چہار دیواری میں بیٹھ کر قرآن کریم کے لب و لہجے اور قرآن کریم کی ادائیگی اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے بارے میں وہ محنت کی کہ آج گجرات دوسرے علاقوں کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اور ان حضرات نے وہ جو کچھ دیا ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے درمیان میں موجود اہل سورت بڑے سعادت مند ہیں، بہت خوش نصیب ہے کہ اسی دو بزرگوں کی یہ کہیے کہ اسی سلسلے کی ایک سلسلہ تو ذہب اور ایک سنہری کڑی اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ میری مراد اس سے صدر القراء جامعہ فلاح دارین ترک سر کے صدر قاری حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ ہماری حقیر دعوت کو لبیک کہتے ہیں۔ آپ نے ہماری مجلس اور اس جلسے کو رونق بخشی۔ اللہ تعالی آپ کی عمر میں عافیت صحت سلامتی کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ یہ سورت کی تاریخ میں ایک انوکھا جلسہ ہے۔ آپ نے خطابات، بیانات اور تقریر کے عظیم الشان جلسوں کو دیکھا، لیکن خالص قرآن کریم کا جلسہ کہ جہاں پر صرف قرآن کریم پڑھا جائے، جس کے اس جلسے کا پیغام اور اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں قرآن کریم اس کو سدھار کر پڑھا جائے، اس کو سنوار کر پڑھا جائے۔ آپ پڑھنے والوں سے بھی سنیں گے کہ قرآن کریم پر کیسی محنت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ 10-15 منٹ ہم نے اپنے گھروں میں رٹ لیا، مکاتب میں جا کر پڑھ لیا، قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، اس قرآن کریم کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ قرائے کرام، جس طریقے سے ایک عالم اور ایک مولوی باقاعدہ کتابوں پر محنت کرتا ہے، تکرار کرتا کراتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ایک شیخ الحدیث، ایک شیخ التفسیر، ایک خطیب وہ بن کر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرہ حضرات کھانے پینے کا احتیاط، اپنے گلے کی حفاظت، اپنے آواز کو بنانا بڑی محنتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، آپ کے درمیان اور ان قراء کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اہل محلہ اور بستی والوں کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ آنے والے تمام ضیوف اور مہمانان کرام اور قراء کرام اور علماء کرام کا بھی میں صمیم قلب سے مشکور اور ممنون ہوں کہ بڑا قیمتی وقت دیا ان حضرات نے، اور ایسی مقتدر شخصیات ہمارے درمیان میں آج موجود ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر قرائے کرام، سب کے نام لینے کے لیے میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے، میں حائل نہیں ہونا چاہتا، بس یہی کہ ہم ان علماء کو دیکھیں، یہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ آپ کے مجلس میں شرکت کرنا یہ فائدے سے خالی نہیں، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کو سنو، دل سے سنو، کان لگا کر سنو، خاموشی کے ساتھ سنو، تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ صرف سننے سے اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ جلسہ اپنے تاریخ کے اعتبار سے اور اس سرت کے اعتبار سے بالکل ایک انوکھا اور نیا ہے۔ مختلف انداز سے آپ قرآن کریم کی قرآت کو سنیں گے۔ ہمیں یہ یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا قیمتی وقت نکال کر قرآن کریم کی مشق کے پیچھے لگانا ہے۔
ہم اپنی اولاد کو جہاں دوسری ڈگریوں کے دلانے کے چکر میں ہے، وہیں پر سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کو قرآن کریم پڑھانا ہے۔ میرے اور آپ پر قرآن کریم کے 3 حق ہے، جس میں سے پہلا حق تلاوت ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے علوم اور معانی کو سیکھنا، اور تیسرے نمبر پر قرآن کریم کے علوم پر عمل کرنا۔ تو پہلا حق قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوں، ہمارا پڑھنے کا انداز غلط ہو، بجائے لینے کے دینے پڑ جائے۔ قرآن کریم ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا مساجد میں چلے جائیں اور امام صاحب ایران توران کے لب و لہجے نکالتے ہوں، تو پھر اس وقت سر پہ کیسی گزرتی ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب جلدی رکوع کر دے تو اچھا ہے، اور کہیں تو جی چاہتا ہے کہ خوب اطمینان سے قرآن کریم سنا جائے۔ تو آج یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے ہمیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر سورت میں، راندیر میں، اطراف میں ایسے مدارس ہے کہ باقاعدہ جہاں پر اس فن میں تجوید اور قرات کے اوپر باقاعدہ محنت کی جاتی ہے، بہترین قراء کرام ہے، اپنا قیمتی وقت لگا کر وہ حضرات محنت کرتے ہیں۔ لہذا پھر میں ایک مرتبہ ہم اپنے صدر محترم اور آنے والے تمام ضیوف اور مہمان اسٹیج پر جلوہ افروز، میں ان تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعائیں کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔